سال پر محیط ہے، جو اسے دنیا کی قدیم ترین اور پائیدار تہذیبوں میں سے ایک بناتی ہے۔ یہ قابل ذکر سفر 3500 قبل مسیح کے ارد گرد علاقے میں ابتدائی بستیوں کے عروج کے ساتھ شروع ہوا اور تقریباً 539 قبل مسیح تک جاری رہا، جو کہ تقریباً 3000 سال پر محیط ہے۔ 539 قبل مسیح کے بعد جب سائرس اعظم کی قیادت میں فارسی سلطنت نے بابل کو فتح کیا تو اس سے میزوپوٹیمیا کی آزادی کا خاتمہ ہوا، مگر 3000 سال کے اس وسیع دورانیے کے اندر میزوپوٹیمیا مختلف مراحل سے گزرا، جس میں متعدد شہروں کی، ریاستوں اور سلطنتوں کی پیدائش ہوئی، جس میں سومیرین، اکادی، بابلی، آشوری اور نو بابلی سلطنتیں شامل ہیں، جس میں سے ہر ایک سلطنت نے تاریخ پر اپنا گہرا اثر چھوڑا۔ میزوپوٹیمیا کا جغرافیائی محل وقوع اس کی تہذیب کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا تھا۔ یہ قدیم زمین دجلہ اور فرات ندیوں کے درمیان کے علاقے میں واقع تھی، جیسے ہم نے اس سے قبل ذکر کیا کہ اسی وجہ سے اس کا نام میزوپوٹیمیا پڑا، کیونکہ یہ دریاؤں کے درمیان کی زمین تھی۔ ان دریاؤں نے زمین کی تزئین اور میزوپوٹیمیا کے باشندوں کی قسمت کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ اس جغرافیے کا سب سے اہم فائدہ ان ندیوں کا سالانہ سیلاب تھا۔ ان سیلابوں نے آس پاس کے میدانی علاقوں میں غذائیت سے بھرپور گاد جمع کر دیا، جس سے یہاں کی مٹی بہت زرخیز بنی۔ اس قدرتی فرٹیلائزیشن کے عمل نے مختلف قسم کی فصلوں کی کاشت کی اجازت دی، جن میں جو، گندم، کھجور اور مختلف سبزیاں شامل تھیں۔ فصلوں کی اس کثرت نے خوراک کی حفاظت کو یقینی بنایا اور بہت بڑی آبادی کی افزائش کو ممکن بنایا۔ تاہم وہی دریا جن کے سالانہ سیلابوں نے مٹی کو زرخیز بنایا تو دوسری جانب اب چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔ یہ بے قابو سیلاب فصلوں اور گھروں کو بہا سکتا ہے، جو کہ فصلوں کے لیے اور یہاں کے باشندوں کے لیے تباہ کن بھی ہو سکتا ہے، جس سے یہاں کی بستیوں کو کافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس خطرے کو کم کرنے کے لیے میزوپوٹیمیا کے لوگوں نے جدید آبپاشی کے نظام تیار کیے، جن میں نہریں اور لیویز شامل ہیں۔ میزوپوٹیمیا کو زراعت کا گہوارہ بھی کہا گیا، کیونکہ یہ دنیا کا پہلا خطہ ہے جہاں منظم کاشتکاری کا آغاز ہوا۔ زرخیز مٹی کے امتزاج اور آبپاشی کے بہترین نظام نے میزوپوٹیمیا کے لوگوں کو اس پیمانے پر زراعت کو ترقی دینے کی اجازت دی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ نتیجے کے طور پر اضافی خوراک کی پیداوار ممکن ہوئی، جس کے نتیجے میں شہری مراکز کی ترقی اور پیچیدہ معاشروں کے ظہور میں مدد ملی۔ میزوپوٹیمیا، جس نے زراعت کے شعبے میں ایک بہترین تاریخ رقم کی، وہیں دوسری جانب یہ ایک تجارتی مرکز بھی بنا۔ بہترین زرعی نظام اور اضافی زرعی پیداوار نے اسے تجارتی مرکز بھی بنا دیا۔ چونکہ زرعی پیداوار میں اضافہ ہوا تو اب اس اضافی پیداوار کو آس پاس کے علاقوں تک بھی پہنچانا تھا، جس کے لیے انہوں نے دریاؤں کا ہی استعمال کیا۔ دریاؤں نے قدرتی شاہراہوں کے طور پر کام کیا اور سامان کے تبادلے میں سہولت فراہم کی، جس میں دھاتیں، مٹی کے برتن اور قیمتی پتھر شامل ہیں، اور اس کے نتیجے میں میزوپوٹیمیا کے تاجروں نے اقتصادی تعلقات کا بھی ایک پیچیدہ جال بنا دیا، اور اسی تجارت کے بدولت پہلی دفعہ انسانی تاریخ میں پیسے کے استعمال کا آغاز ہوا، جس کا سہرا انہی کو دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے لوگ بارٹر سسٹم یوز کرتے تھے، جس کا مطلب کہ سامان کے بدلے سامان، لیکن پہلی دفعہ انہوں نے پیسے کا استعمال شروع کیا، جس میں لوگوں نے تجارت کے لیے چاندی کی معیاری اکائیوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا، جسے شیکل کہا جاتا ہے۔ اس آغاز نے لین دین کے عمل کو آسان بنایا اور
پیچیدہ معیشتوں کی ترقی کی راہ ہموار کی۔